وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں رکھتا رسول کا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول انشاءاللہ میں حمد پاک تعالیٰ پیش کروں گے، انشاءاللہ اپنے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ 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 بنایا
سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے
50 حکم تھا یہ ادا ہو نمازی 50 حکم تھا یہ ادا ہو نمازی 50 حکم تھا یہ ادا ہو نمازی 50 آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے مصطفیٰ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ آمنت باللہ بآیات کلام اللہ صدق اللہ العظیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بسرو ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کریں تھی تو ہو نامی رضا تم پہ کروڑوں درود. اتباع مصطفیٰ پر رکھ ہمیں ثابت قدم. اتباع مصطفیٰ پر رکھ ہمیں ثابت قدم. شاہ قمر خان رضائے مصطفیٰ کے واسطے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز مغرب کے بعد اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آنی بیٹھنے سننے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. محفل کا آغاز کو ہو چکا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ تھے. پھر بھی ہمارا جو معمول ہے اس پہ معمول ہم تلاوت قرآن سے محفل پاک کا آغاز کریں گے. چند آیات میں تلاوت کرتا ہوں، آپ سب بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوار، میں آپ کو کئی ہفتوں سے یہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ عمل بھی کر رہے ہو، لیکن پوچھنا میرا فریضہ ہے، کون کون ہم میں سے ایسے ہیں جو تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائے ہیں، جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ چلو ہاتھ نہیں رکھ، جو کہہ رہا ہے وہ کہہ دو الحمدللہ، جو پڑھ رہا ہوں۔ آوازیں بہت کم ہیں، لیکن یاد رکھیں جو آج جو پرفتن دور چل رہا ہے، ہر طرح کی مصیبتیں آج ٹوٹ پڑی ہیں، طرح طرح کی فتنے ابھر پڑی ہیں۔ انسان بس گھر سے نکلا تو اتنی فتنے اسے ملیں گی، اتنی مشکلیں اس کی راہ میں آئے ہیں، بالخصوص مسلمان کے لیے ہر طرح سے راستے بند نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام مشکلوں سے چھٹکارا پانے کی اگر کوئی واحد علاج اگر موجود ہے تو وہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ قرآن شریف میں موجود ہے، کیونکہ قرآن میں ہر مرض کی دوا موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا علاج موجود ہے، اور ہر طرح سے بچنے کا سامان وہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے بارہا یہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پڑھنا سیکھے، کیونکہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کما قال علیہ السلام، سرکار فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ جیسے نماز ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ کہ وہ علم دین کو حاصل کرے۔ آپ کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بنے تو یہ سونے پہ سہاگا اور بہت ہی بہتر ہے، بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ آپ اتنا نہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو سیکھو کہ جتنا آپ اپنی ضروریات دین کو پورا کر سکیں، آپ کی نماز آپ صحیح سے ادا کر سکیں، آپ کے فرائض کو آپ صحیح سے ادا کر سکیں، آپ کے واجبات آپ صحیح سے ادا کر سکیں، سنتوں کو صحیح سے ادا کر سکیں، نوافل کو صحیح سے ادا کر سکیں، اور اپنے بچوں کو آپ صحیح دینی تعلیم دے سکیں، اور حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، اتنا علم تو سیکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو قرآن مقدس کی تلاوت کرنا سیکھنا بہت اور اشد ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، جسے نہیں آتا وہ علماء اکرام کے پاس، قرآن حفاظ اکرام کے پاس آپ بیٹھیں، قرآن مقدس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور جنہیں آتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن روزانہ کم سے کم 5 منٹ کے علماء قرآن لے کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یار ذرا سوچو، جس رب نے وقت کو بنایا ہے، جس اللہ نے، جس مولا نے، جس رب قدیر نے وقت کو بنایا ہے، اگر ہمیں اس کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر ہمارا جینا کیسے ہے؟ وقت کو کس نے بنایا ہے؟ میرا ایک باقاعدہ پورا ایک ٹاپک پہ تقریر ہے، وہ صرف وقت پہ میں نے تقریر کی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اسی پہ بات ہوگی، لیکن اتنا ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس رب نے وقت کو بنایا اور جس رب نے آج ہمیں فرصت عطا فرمائی ہے، فراغت عطا فرمائی ہے، ہمیں وقت ہمارے پاس موجود ہے، اب بھی ہم عبادت نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ اب بھی نہ سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ تو اسی لیے آپ کی میری گزارش ہے کہ روزانہ تلاوت قرآن ضرور کریں، اور روزانہ آپ کو ہر مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے، دل کو سکون پانے کے لیے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ درود مبارکہ بھی ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم باری تعالیٰ کی چند اشعار سب مل کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ وہی اپنے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا وہی اپنے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے ہم دے خدایا تجھے ہم دے خدایا اللہ 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 یہی بولی تیرا پاجے چمنے جہاں کے تھاجے یہی بولی تیرا پاجے چمنے جہاں کے تھاجے سبھی میں چھان ڈالے تے پائی کا نہ پایا سبھی میں چھان ڈالے تے پائی اللہ 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 تمہاری پاک مریم ونفخت فیہ کادم تمہاری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے ہم دے خدایا اللہ 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 پتا چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے
چلا بمشکل در روز کی مقابل وہ ہمیں نہ دے تو آیا در روز کی مقابل وہ ہمیں نہ دے تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھ بند ہے خدایا اللہ 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 کے پکارنا چاہے. جب ہم یہاں پہ پکار رہے ہیں تو ہمارا رب ہمیں عرش پہ یاد فرما رہا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. مفہوم آیت ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. ہم یہاں پہ اس زمین پہ بیٹھ کے اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ 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 کہہ کے, لیکن قربان جاؤ ہمارا رب کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے. ہم گنہگار اس زمین پہ رب کو یاد کریں اور ساری کائنات کا رب وہ ہمیں عرش پہ اپنے نوری مخلوق میں یاد فرماتا ہے, نوری مخلوق میں یاد. تو یہ بندوں سے رب کا جو تعلق ہے نا, یہ تعلق جب جڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو دنیا میں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ والوں کو دیکھو آپ, اللہ کے بندوں کو, کسی کی مزار کسی جنگل میں ہوتی ہے, کسی کی مزار بیابان میں ہوتی ہے, کسی کی مزار پہاڑ کی گفا میں ہوتی ہے, کسی کی مزار تو ایسے مقامات میں ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کو گزر بہت مشکل سے ہوا کرتا ہے. اور جب کوئی جاتے بھی ہیں زیارت کے لیے, حاضری کے لیے, جیسے ہی شام ہوتی ہے پہلی فرصت میں وہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمیں خوف ہوتا ہے اکیلے یہاں پہ کیسے ہوں, لیکن وہ اللہ والے جب زمین کے اوپر تھے تو بھی دنیا سے بے فکر تھے, اب جب زمین کے اندر ہیں تو پوری کائنات سے بے فکر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا. تو یاد رکھو, جو انسان اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے اس کو دنیا میں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسی لیے قرآن مقدس طرف فرماتا ہے اپنی ولیوں کے تعلق سے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. مفہوم آیت ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کوئی غم ہے, انہیں کوئی غم نہیں ہے, کوئی خوف نہیں کسی چیز کا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کی فرما برداری ان کے اندر ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے اور ان کا سراپا عشق مصطفیٰ سے سیراب ہوا ہوتا ہے اور ان کے ہر ادا سنت مصطفیٰ ہوا کرتی ہیں. اور جس کے اندر عشق نبی ہو, جس کے اندر خوف خدا ہو, تو ساری کائنات اس کے قبضے میں ہو جایا کرتی ہے. اب دیکھو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور غوث پاک سلطان الاولیاء ولیوں کے سردار, آپ کا عالم ایسا تھا. ہم تو صرف ابھی 12ویں کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ 11ویں. 12ویں میں الحمدللہ ہم نے ذکر بھی کیا, میلاد کی محفلیں بھی سجائی خوب, اور میلاد کی ہم نے لنگر بھی کھائے ہیں الحمدللہ. لیکن جب 11ویں میں لنگر اور زیادہ ہو جاتا ہے, دعوتیں اور زیادہ ہوتی ہیں. 11ویں والے پہ ہر دوسرا تیسرا شخص سنیوں میں 11ویں کرتے ہی ہیں, 11ویں مناتی ہیں. ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کو سنا ہے. انشاءاللہ جب وہ مہینہ آ جائے گا اس ٹاپک سے جب بات چھڑے گی تو انشاءاللہ تفصیل اس کی گفتگو ہوگی. لیکن مختصر میں بتانا یہ چاہتا ہوں, ہم نے ان کے صرف کرامات کو سنا ہے, کرامات کا چرچا تو ہم کرتے ہیں, لیکن ہم نے ان کی عبادات کو کبھی نہیں سنا ہے کہ ان کی عبادت کیسی ہے. یہ تو جملہ مشہور ہے, یہ تو سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. عشاء کے وضو سے وضو ٹوٹتا بھی ہے نا, جو ناقص وضو ہیں, جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, مثال کے طور پہ ہماری حاجت بھی, پیشاب یا پاکانی کی حاجت بھی, ہوا خارج ہوگی یا منہ بھر کے قے ہو گیا, یا ہم جو نیند سے گہری نیند سے ہم سو گئے, یا ایسے اعضائے وضو میں سے جو ہے خون یا پیپ بہہ کے نکل گیا, تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ذرا اندازہ لگاؤ کہ 40 سالوں تک
عشاء کے وضو سے سرکار غوث آدم نے نماز فجر کو ادا کیا تو اندازہ لگاؤ کہ وہ 40 سالوں تک سو رہے تھے یا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ایسا ایک مرتبہ تو کیا، 40 سال تو چھوڑو، کبھی ایک دن بھی ایسا کیا نہیں. تو ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں. اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں غوث آدم کے تعلق سے، جب میں دبئی کی سرزمین پہ موجود تھا وہاں پہ عربی کی کتاب ہماری نگاہوں سے گزری تھی، تو مختصر یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی کے 25 سالوں تک ایسی عبادت کی ہے جو عبادت خالص انہوں نے جنگلوں میں کیا ہے، اور وہ عبادت 25 سالوں تک ایسی کی کہ جنگلوں کے پتے کھا کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے. جنگلوں میں پتے کھا کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے. تو میرے پیاروں یاد رکھو عبادت بہت بڑی چیز ہے، اور جس شخص میں اللہ کی عبادت نہ ہو تو بیکار. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہ کرتا ہو، اس جسم کو زندہ سے رہنے سے بہتر مردہ ہونا بہتر ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بزرگان دین کو جو مقام و مرتبہ جو ملا ہے وہ عبادات سے ملا ہے، وہ اللہ کے خوف سے ملا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ملا ہے، وہ عشق مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے سے ملا ہے، وہ نبی کی ہر ادا کو اپنانے سے ملا ہے، وہ اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے ملا ہے. اور گزشتہ محفل میں نے کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو یہ سلسلہ کب ملتا ہے؟ جب اللہ کی رسی کو ہم تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور اللہ کی بتائے ہوئے راہ پر، اس کے ولیوں کے راہ پہ جب چلنے لگتے ہیں تو وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار ہوں، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور بزرگان دین کی نقش و قدم پہ چلیں، علم خدا کا خوف بسائیں اور سنت مصطفیٰ کو عمل کریں اور عام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. کب تک؟ کوئی انتہا نہیں ہے. کل بھی تھی، 1450 سال پہلے بھی تھی، اور قیامت تک بھی ہیں، اس کے بعد بھی ہیں، اور جب دنیا کچھ بھی بنی نہیں تھی اس وقت بھی وہ اللہ کے رسول تھے. اس وقت بھی اللہ کے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. کسی اور نبی کو یہ شان نہیں ملی، کسی اور نبی کو مرتبہ نہیں ملا. میں آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ فرمائش تھی نعت شریف کی، لیکن وقت ناکافی. انشاءاللہ پھر آخر میں ہو سکے تو 2-3 نعتیں انشاءاللہ ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک نعت شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارے نبی کی شان یہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، سب کا مقام اپنی جگہ، سب کا مرتبہ اپنی جگہ. لیکن جہاں حبیب اللہ کی جب بات آتی ہے ان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بلند و بالا. ہر نبی کی اوصاف کسی حد تک پائے جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی حیات کا، حضرت شیش علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. کم و بیش 1,40,000 جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، سب کا جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے ناموں کے ساتھ، کسی حد تک ان کا کوئی نہ کوئی ان کے اوصاف پائے جاتے ہیں. لیکن صرف واحد ایک ہیں جن کی ہر ادا آج بھی ملتی ہے، اور ہر ادا کو اپنانا سنت کہلاتا ہے، اور ہر ادا کے عمل پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ذات گرامی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمارے نبی کی ہر ادا کو کتابوں میں لکھ دیا گیا،
اور یہاں تک کہ آپ قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کے والناس کی سین تک، سورہ ناس کی سین تک بھی اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھیں گے تو ہر اعتبار سے وہ قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اور ان کی تعریف اور ان کی حمد بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور ہمارے نبی کی شان کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہمارے نبی کا نام ہی ایسا ہے، وہ نام محمد، اس کی تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ محمد نام وہ نام ہے جو حمد کرنے کے لائق ہو، جس کی تعریف کی جا رہی ہو اور جس کی تعریف کی جاتی رہے گی، اور جو تعریف کے لائق ہی بنایا گیا ہو اسی نام کو محمد کہا جاتا ہے۔ محمد نام ہی ایسا ہے جو اگر کوئی عاشق رسول پڑھے تو بھی نعت ہو جائے محمد، ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے نبی کا نام لیا تو نبی کی تعریف ہوگی، صرف نام لے لیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی تعریف۔ اور عاشق نام لے تو نبی کی تعریف، مومن نام لے تو نبی کی تعریف، اور کافر بھی جب نام محمد لیتا ہے تو نبی کی تعریف ہو جاتی ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی نبی کا نام لیتا ہے تو ایک طرف سے تو گستاخی کر رہا ہے، اور محمد نام کہہ کے وہ نبی کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نام محمد کا مقام و مرتبہ ہے، یہ نام محمد کی شان ہے، یہ نام محمد کی عظمت ہے کہ اگر کوئی محبت سے بولے تو بھی تعریف، کوئی نفرت سے کہے تو بھی تعریف۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ نبی کا نام لے اور نبی سے بغض کرتا ہوں اور یہ کہیں کہ میں محمد عربی کی کوئی تعریف نہیں کروں گا، صرف محمد اس نے کہہ لیا تو خود بخود تعریف بھی بجا لے آیا۔ لیکن عمل کا دارومدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ عاشق نام محمد محبت سے لے تو اس میں کئی سنتیں ادا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے نام کو لیا، انگوٹھوں کو چوم لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ بات پہنچی، یا رسول اللہ ہم نے ابو بکر کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول نے خوشی کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور ان سے پہلے انگوٹھوں کو جس نے چوما یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ اور کوئی صدیق بن کے اگر نام محمد کو لے تو وہ عشق کا معاملہ ہے، اور کوئی ابو جہل بن کے نام محمد کو لے ایک طرف تو گستاخی بجا لیتا ہے اور نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ نبی کی تعریف کر جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا شان و مرتبہ ہے۔ اب آئیے تو ہمارے نبی کی شان کا معاملہ ہے، اور نبی کے نام کا وسیلہ کتنا عظیم ہے۔ نبی کے نام کا وسیلہ، یہ میراث شریف کا مولودی ماہ مولود کا یہ آخری جمعہ جو ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ پھر دوسرا ماہ چند دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ تو آج بس نام محمد کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ نام محمد کی عظمت کتنی بلند والا ہے، کہ نام محمد خود میں ایک عظیم نام ہے، خود میں ایک ایسا نام ہے کہ جو حمد کرنے کی ہی لائق بنایا ہوا ہو، جس کی تعریف کی جاتی رہی ہے اور جس کی تعریف ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ہم نہ کریں یا ہم میں سے کوئی کریں یا نہ کریں، انسانوں میں کوئی کریں یا نہ کریں، لیکن رب کی مخلوق ہر مقام پر، ہر لمحہ، ہر لحاظ سے، ہر جگہ نام محمد کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ نام محمد کی عظمت ہے۔ اب نام محمد وسیلے کے اعتبار سے آپ دیکھیں، نام محمد کا وسیلہ مانگنا اور لینا ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ جانتے ہیں آپ، یہ آج کل کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سے 10-20 سال پہلے یا 50 سال پہلے کسی نے کہا، ایسا بھی نہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ تھام دو۔ ایسا بھی نہیں کہ ان سے پہلے کے مجددین نے لکھا ہوا، ایسا بھی نہیں ہے کہ آج سے 400-500 سال پہلے، یا ایسا بھی نہیں کہ حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی سرکار غریب نواز عطائے رسول ہندوستان میں جب آئے تب سے نام محمد کا وسیلہ لیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ غوث اعظم کے دور سے لیا جا رہا ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ نام ان کا وسیلہ ہمیں لینا سکھایا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ نام محمد کا وسیلہ ہمیں صحابہ نے ہی سکھایا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ خود اللہ کے رسول نے یہ سکھایا وہاں سے یہ ایجاد ہوا ہے،
اللہ کے رسول نے تو تاکید فرمائی ہے کہ جب ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کوئی مرض کی تعلق سے آئے، کوئی بیماری کے تعلق سے آئے، اور اللہ کے رسول نے انہیں یہ تاکید فرمائی کہ تم ایسی دعا پڑھو کہ تم میرے نام کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو، تو وہ صحابی کو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ تھا، نام محمد کا وسیلہ تھا، انہوں نے دعا مانگی، وہ بیماری شفا ہو گئی، بیماری دور ہو گئی، ان کو شفا حاصل ہو گئی۔ اور یہ وہاں سے بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے جب دنیا میں سب سے پہلے دنیا کا جو انسان ہے، جو سب سے پہلے نبی ہیں، جو انسانوں کے باپ ہیں، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے نام محمد کا وسیلہ لینا ہمیں سکھایا ہے۔ یہ ہمارے جد امجد نے سکھایا ہے، ہم سب کے باپ نے سکھایا ہے، ہم سب کے دادا نے سکھایا ہے، تمام انبیاء و رسول کے بھی وہ باپ ہیں، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا، اور انہوں نے کب سکھایا؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیتیں فرمائی تھی، تو انہوں نے اس میں سے ایک وصیت یہ فرمائی حضرت شیش علیہ السلام کو، روایتوں میں آتا ہے کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اے شیش میرے بیٹے، جب بھی تمہیں کوئی درد پہنچے یا کوئی تکلیف ہو، کوئی معاملہ تمہارے درمیان پیش آئے، اور یعنی تو تم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، جب تم اللہ تعالیٰ کا نام لو، تو اس نام کے ساتھ ایک اور نام کو ملا لینا، اس نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ایک اور نام کو ملا لینا، وہ نام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لانے ہے۔ تو حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابا جان، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو، یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ رب ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارے پالنے والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، گویا حضرت شیش علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ لیکن یہ دوسرا نام جو آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے، یہ کس کا نام ہے؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بیٹے، میں ابھی جب دنیا میں کسی انسان کو پیدا نہ کیا گیا تھا، جب کچھ نہ بنا تھا، ابھی میرا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، یعنی ابھی مجھے بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو گونجا جا رہا تھا، مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا۔ اس وقت جب میں نے پہلی نگاہ اٹھائی، جب پہلی میری نگاہ عرش کے پائے بھی پڑی، تو میں نے وہاں پہ اللہ کے نام کے ساتھ اس نام مقدس کو دیکھا تھا، وہ نام محمد عربی کا نام تھا۔ تو میں سمجھ گیا جب مجھے بھی نہ بنایا گیا ہو، جب میری پہلی نگاہ پڑی تو اللہ کے نام کے ساتھ جو یہ مقدس نام ہے، یعنی محمد جو نام ہے، یہ نام کوئی عام نہیں ہوگا، یقیناً یہ میرے رب کا کوئی محبوب ہوگا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ نام مقدس ہے، تو اسی نام کی برکت سے میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو اس نام محمد کے وسیلے سے رب میری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ یا رب سے کچھ مانگو، تو اللہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ تم اس نام کو بھی لے لینا، یہ نام محمد کا وسیلہ ہے کہ اس نام کے بدلے میں، اس نام کے وسیلے سے تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائے گی اور تمہاری مشکلیں بھی آسان ہو جائے گی۔ تو معلوم تو پتہ یہ چلا کہ محمد نام کا وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، عاشق کی حالت یہ ہونی چاہیے جب بھی سرکار کا نام نامی اس میں گرا کے ہمارے کانوں میں پہنچی تو ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکل جانا چاہیے۔ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو نام محمد کا وسیلہ لینا ہمیں کس نے سکھایا؟ آدم علیہ السلام کون ہیں جی؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، لیکن تمام انسانوں کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔
ظاہراً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رب نے بنایا تو نام محمد کے صدقے میں بنایا ہے۔ یہ شان ہے نام محمد کی، یہ عظیم شان ہے۔ تو نام محمد اتنا عظیم نام ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ نام محمد والے کا عمل کیسا تھا، نام محمد والے کا عمل اور ان کے حسن اخلاق کیسے تھے، نام محمد والے کی کام کیسے تھے، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ کہ اب میں آپ کو بتاؤں، آج ہم اور آپ جس معاشرے میں جیتے ہیں، ہر طرح طرح کی تکلیفیں ہمارے اوپر بھی گزرتی ہیں، کوئی پڑوس کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی شہر کا رہنے والا ہوتا ہے، اور آج کا پرفتن دور تو ایسا دور ہے، نہ بڑا چھوٹے پر رحم کھاتا ہے، نہ چھوٹا بڑے کی عزت کرتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ مسلمان کی عزت نہیں کرتا ہے، بھائی کی عزت نہیں کرتا ہے، بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، دوست کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اور جب کوئی دوست یا کوئی بھائی یا کوئی اپنا یا کوئی مسلمان جب کسی تکلیف میں ہو تو جب ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہوں، لیکن اکثر تو پہلے اپنا دامن چھڑانے میں لگے رہتے ہیں۔ ارے وہاں اسے فون کروں گے تو پھر اس مشکل میں میرے پاس پیسہ مانگے، اب اس کی طرف جاؤں گا تو وہ اپنی پریشانیاں مجھے سنانا شروع کر دے گا، اب اس کی طرف جاؤں گا تو پھر مجھے اپنی مشکلیں بتائے گا، پھر مدد کرنے کے لیے کہے گا، ایسے معاملات ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہو جس نبی کا ہم میلاد بناتے ہیں، جس نبی کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں نا، میں بھی نبی کا امتی ہوں، آپ بھی نبی کے امتی ہیں، سب نبی کے امتی ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ آج ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ امتی ہیں، ہم امتی ہیں، کئی روز محشر میں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے اعمال کھولے جائیں تو امتی ہونے کے کوئی معاملہ نہیں ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ امتی ہیں تو امتی ہونے کا حق ادا کرو۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ نبی کی ادا کو اپنانے سے ہوگا، نبی کے حکم کو ماننے سے ہوگا، نبی کی سنتوں پہ عمل بجا لانے سے ہوگا، نبی کی محبت پہ زندگی گزارنے سے ہوگا۔ صرف زبان سے ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، اپنے دل کو تسلی دینے سے کوئی معاملہ ہونے والا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل اس تعلق سے، ایک دوسرے کی مدد کے تعلق سے اتنا عظیم عمل تھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اسلام کی دعوت کا شروع کا وقت تھا، دور دور سے چند لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی اسلام قبول کرتے تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس وقت مدینہ میں ایک گونج، ایک پہنچتی تھی آواز کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص کو جو دیکھتا ہے یا اس کی باتیں سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ کوئی جادوگر ہے معاذ اللہ۔ اس طرح لوگوں میں آوازیں تھی اس وقت کے لوگوں میں۔ تو اسی معاملے کو لے کر ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور اپنا سامان، اپنی پوٹلیاں باندھ کر سر پہ رکھے ہوئے کہیں دھوپ میں جا رہی تھی، تو بڑی تکلیف سے وہ جا رہی تھی۔ تو اس وقت رحمت عالم کی نگاہ کرم اس پہ ہو گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اس پہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مائی، تم مجھے اپنا سامان دو، اس سامان کو میں اپنے ساتھ لے لیتا ہوں، اپنے کندھوں پہ لے لیتا ہوں، تم سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو بڑھیا تو بہت ضعیف تھی، تو وہ اپنا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتی، لیکن یہ جانتی نہیں تھی کہ وہ کون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے، جو ہم گنہگار امتیوں پہ کرم بالائے کرم بن کے آئے، ہم گنہگار امتیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، ہم گنہگار امتیوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور اس بڑھیا کو جہاں تک جانا تھا اسے اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں، پہنچانے کے بعد اسے اس کا سامان دیتے ہیں اور وہ بڑھیا خوش ہوتی ہے،
خوش ہونے کے بعد وہ عرض کرتی ہے اے بیٹا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، اس نصیحت کا تم عمل کر لینا۔ میری نصیحت یہ ہے کہ اب شہر مدینہ میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، وہ فلاں ہے معاذ اللہ، اور اس کو جو دیکھ لیتا ہے اور جو اس کی باتوں کو سن لیتا ہے وہ اس کی طرف ہو جاتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ کسی نئے دین کو ماننے کی بات کر رہا ہے، نئے دین کی طرف بلانے کی بات کرتا ہے۔ تم اپنے آپ کو اس کے بچائے رکھنا، اس کی طرف نہ جانا۔ تو یہ بات جب سنتے ہیں تو میرے آقا مسکراتے ہیں، اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے مائی کیا تم جانتی ہو کہ وہ محمد کون ہے؟ تو بڑھیا کہتی ہے بیٹا میں نے تو صرف سنا ہے، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں جس محمد کی تم بات کر رہی ہو وہ محمد میں ہی ہوں تو تم کیا کہو گی؟ تو بڑھیا کہتی ہے بیٹا اگر تم ہی وہ محمد ہے تو مجھے تمہاری باتوں میں کوئی شک نہیں، مجھے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کروا۔ یہ میرے آقا کی شان۔ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کوئی معجزہ دکھایا تھا؟ نہیں دکھایا۔ سورج کو پلٹ کے بھی نہیں دکھایا، چاند کو ٹکڑے کر کے بھی نہیں دکھایا، مردے کو زندہ کر کے بھی نہیں دکھایا، اور زمین سے پانی نکال کے بھی نہیں دکھایا، درختوں کو بلا کے بھی نہیں دکھایا۔ میرے آقا کے اتنے معجزے ہیں کہ گنتی ختم ہو جائے گی لیکن سرکار کے معجزے ختم نہیں ہونے والے۔ اور میرے آقا کی بس ایک حسن اخلاق تھے جو ان کے اخلاق کریمہ تھے کہ ایک ضعیفہ کے سامان کو اپنے کندھوں پہ دیکھے، اس کی مدد کے لیے اس کی منزل تک پہنچے۔ وہ بڑھیا نے اس کے حسن اخلاق کو دیکھ کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا، کفر کو ترک کر دیا اور نور مصطفیٰ میں شامل ہونے لگی۔ تو میرے آقا کا ایک عمل ہے۔ اب یہ تو آقا کی بات تھی لیکن ہم ان کے غلام ہیں۔ اب کبھی اپنی گریبان میں چھانٹتے اپنا محاسبہ کرتے تو کیوں نہیں؟ اب آگے چلتے، محاسبہ بات بھی کرتے رہو۔ اب یہاں سے جانے کے بعد پھر باتوں کو سوچو ضرور کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن عمل کرنے کی جب بات آتی ہے نا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن جب عمل کر لو دل کو جو سکون پہنچتا ہے وہ سکون آپ کو پھر اس راستے سے ہٹنے نہیں دے گا، اس عمل سے کبھی آپ کو دور ہونے نہیں دے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ سنت مصطفیٰ کا یہ پیارا عمل ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اخلاقی کریمہ اتنا بلند اخلاقی کریمہ تھا، اتنا بلند اخلاقی کریمہ تھا کہ اپنے صحابہ سے اتنی شفقتیں فرماتی تھی، اتنا پیار فرماتی تھی، اتنی محبتیں فرماتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف کے بازاروں میں پہنچے دعوت دین کی خاطر، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی خاطر، ایک خدا کی جانب بلانے کی خاطر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں چلے اور وہاں کی سرداروں کو، سرداران طائف کو جب دعوت دین پیش کی کہ اللہ یہ کہتے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم جتنی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کو مانتی ہو یہ سب باتیں ہیں، تم ایک خدا کی طرف آ جاؤ اور میں اس کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دین دی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور اس طرح پتھروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا کہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سے ایڑی مبارکہ سے خون نکل کر باہر آنے لگا، آپ کے پیروں سے خون نکل رہا، اور اسی وقت حضرت جبرائیل حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ حکم فرما دیں تو میں ان بستی کو الٹ پلٹ کر دوں گا، اگر آپ حکم فرما دیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو دبوچ دوں گا، مسل ڈال دوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں ان لوگوں سے ایمان کی بو کو محسوس کرتا ہوں، ایمان کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، ان کی نسلوں میں جو لوگ آئیں گے وہ اسلام کے ماننے والے ہوں گے۔ تو یہ میرے آقا کا صبر کا عالم ہے، یہ میرے آقا کا صبر کا عالم ہے۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی بات ہم دوستی کو ختم کر دیتے، چھوٹی چھوٹی سی بات ہم تعلقات کو ختم کر دیتے، چھوٹی چھوٹی سی ناراضگی پر ہم رشتہ داری کو ختم کر دیتے، تعلقات رابطے ایک دوسرے کی ختم کر لیتے۔
چھوٹی چھوٹی چیزوں، تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے، تھوڑی تھوڑی سی جملوں کے لیے. لیکن یاد رکھو مومن وہ عظیم ذات کا نام ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے. تو وہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہر معاملے کو سنت مصطفیٰ سے توڑتا ہے اور ہر معاملے کو اسلام کی دائرے کی دیکھتا ہے، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے دیکھتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا تو آج پوری کائنات کے ہر سمت دیکھو تو اسلام نظر آتا ہے. تو آج بھی مومن اگر تھوڑی تھوڑی مصیبتوں پر بھی صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس صبر کا پھل اتنا عظیم دے گا کہ ہمیں پھر مشکلوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. ہمارے آقا نے اتنا صبر کیا، یہ پتھروں کا مار تو کچھ بھی نہیں. ہمارے آقا علیہ السلام جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار علیہ السلام حالت نماز میں تھی تو جو ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ اور ابو لہب دونوں نے مل کے نبی کریم علیہ السلام پر اوجھڑی لا کر سرکار علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر رکھ دی، پشت مبارک پر رکھ دی، اوجھڑی لا کر پیٹھ پر رکھ دی. اور اتنی تکلیف ان دونوں نے دی ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی نے اتنی تکلیف دی ہے. اگر وہ تکلیف آج کے لوگوں نے اگر تقسیم کر دی جائیں تو آج کے لوگ اسے برداشت نہیں کر پائیں. اتنی بڑی تکلیفیں ابو لہب اور اس کی بیوی نے دی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی صبر کیا، لیکن اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے لے لیا. تو اسی لیے سورہ لہب کو آپ پڑھیں، ابو لہب کی موت کیسی ہوئی، اس کی بیوی کو کیسی موت آئی، یہ سورہ لہب کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے گئے، بہت ساری پریشانیاں آئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتی تو دوسرے انبیاء علیہ السلام نے ان کی امتوں کی نافرمانی کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے کہ مولا اس قوم کو تو تباہ کر دے، تو وہ قومی تباہ و برباد ہو جاتی، شہر کے شہر کھنڈرات بن جاتے. اللہ کے رسول چاہتے تو لمحوں میں پوری بستیاں کھنڈرات تبدیل ہو جاتی. لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. میرے آقا نے صبر کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج میں صبر کروں گا تو میں آج صبر کروں گا تو میری آنے والی امت کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا. تو صبر کرنا بھی میرے آقا کا بہت بڑی سنت ہے میرے آقا. اور رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں یاد رکھو ہر مصیبت پر صبر کریں. آج ہمارا معاملہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں. لوگوں کے سامنے ہم مصیبتوں کو جب بیان کریں گے تو اگر کوئی اس مصیبت میں ہمارے ساتھ آ جائیں تو وہ احسان ہے. اگر وہ احسان جتائیں یا نہ جتائیں لیکن وہ احسان کہلاتا ہے. اور اگر وہ ہماری مصیبتوں کو سنانے کے باوجود بھی ہماری مدد نہ کریں تو یہ رسوائی ہے. ارے یار میں نے اس کے سامنے اپنی مصیبت کو بیان کر دی لیکن اس نے کوئی مدد ہی نہیں. لیکن یاد رکھو جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ کر لو، 2 رکعت نماز وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کر لو. اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب سے عرض کر دو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا اور دنیا والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دنیا والوں کو پتہ نہیں چلے گا. اور رب کی بارگاہ میں آپ مصیبتوں کے جب آپ پہ مصیبت آئے گی صبر کرو اور رب کی بارگاہ میں عرض کرو، مصیبتیں بھی دور ہو جائے گی اور الٹا پھر آپ کو اجر و ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں ملے گا. لیکن کسی انسان کے سامنے کہو گے تو اگر وہ کچھ دے گا تو احسان ہے، نہ دیا تو رسوائی شرمندگی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کے سامنے اپنی مصیبتوں کو کہنا بہتر ہے یا اللہ رب العزت کے سامنے کہنا بہتر ہے؟ تو یہی ہے اللہ کے رسول نے ہمیں دکھا دیا، سکھلایا ہے ہمارے آقا نے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس مصیبت کے وقت تم اپنے رب کے اپنے تعلق کو جوڑو. اور رب سے تعلق کیسے جوڑیں؟ یوں جوڑیں کہ پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں، استغاثہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں. اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، ہم جیسے بھی ہیں لیکن
مولا ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے اس محبوب کے امتی ہیں جس محبوب سے تو پیار فرماتا ہے، جس محبوب سے تو اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس سے ایسی محبت فرماتا ہے ان کے سونے کو تو قرآن میں بیان فرماتا ہے، ان کے جاگنے کو تو قرآن میں بیان فرماتا ہے، ان کے کھڑے ہونے کو تو قرآن میں بیان فرماتا ہے، ان کے زلفوں کے حسن کو تو قرآن میں بیان فرماتا ہے، ان کی رات کی عبادت کو تو قرآن میں بیان فرماتا ہے، لوگوں کے درمیان ان کے بیٹھنے کو تو قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور ان کے جاگنے کو تو قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور ان کو تو اپنے پاس جب بلاتا ہے تو کس طرح آئے اور انہوں نے تجھے کیسے دیکھا تو اس انداز کو بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ ہم اس محبوب کے اندر یہ ہمارے آقا کی شان ہے، کیسی پیاری شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وسلم کے مسکرانے کو بھی بیان فرمایا۔ اگر پوری کائنات میں درود پڑھی جو اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم۔ ہر انداز کو بیان کیا گیا، چاہے دنیا کے کتنا بڑا شخص، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہوں گے، ان کے ہر عمل کو کسی نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ ان کی ہر چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اگر نبی سوئے تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، نبی بیٹھے تو یہ فرمایا گیا فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے مسکرایا فضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی نے بیان فرمایا تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، نبی مسکرا رہے ہیں تو وہ بھی فرمایا، وہ بھی لکھا گیا ہے، نبی چل رہے ہیں تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور نبی سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، نبی اپنی چادر کو اوڑھتے ہیں تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، نبی اپنے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، نبی اپنے سر پہ عمامہ سجاتے ہیں تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، نبی اپنی پیروں میں نالے مقدس کو پہنتے ہیں تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، نبی نے اپنے تہبند کو باندھا ہے تو اس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں شفقتیں فرمائی ہیں تو اس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور میرے آقا نے ایک پیالے دودھ سے 70 صحابہ کو پلایا ہے تو اس کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اور آگے سنو، اور میرے آقا نے ایک چھاگل پانی سے 1500 سے زائد لوگوں کو پانی پلایا ہے تو اس کو بھی اللہ نے اس کو بھی صحابہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے ہر عمل کو بیان کیا گیا ہو، لیکن واحد وہ ذات ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے پیارے نبی ہیں، جو سلطان الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو خالق کل نے جنہیں مالک کل بنایا، وہ مختار کل اللہ کے رسول کی وہ ذات ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک جنگ کا معاملہ تھا، جنگ کا موقع تھا، وہاں پر پانی ختم ہو گیا تھا، بس ایک چھاگل میں پانی رکھا ہوا تھا، یوں سمجھ لو ایک سرائی یا ایک لوٹا جس پہ پانی بچا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول اس پانی کو لیتے ہیں، وضو کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، تمام جتنے صحابہ تھے سب کے سب اللہ کے رسول کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں اس طرح سب دوڑے آ رہے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب جو لشکر میں جتنا پانی تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، جو اب آپ کے سامنے بچا ہوا ہے میرے آقا اتنا ہی پانی بچا ہوا ہے، اب کسی کے پاس کوئی پانی نہیں۔ اللہ کے رسول کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کے رسول کا کرم جوش پہ آتا ہے، سرکار اپنے ہاتھ مبارک کو اس پانی کی چھاگل میں ڈالتے ہیں، بس ڈالنا کیا تھا کہ 5 انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے پھوٹتے ہیں، صحابہ پانی کو پیتے بھی ہیں، بھرتے بھی ہیں، غسل کے لیے بھی لیتے ہیں، وضو کے لیے بھی لیتے ہیں، اور سب سیراب ہو جاتے ہیں، اپنے اونٹوں کو بھی پلا لیتے ہیں، گھوڑوں کو بھی پلا لیتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، راوی سے پوچھا گیا کہ آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت 1500 کے قریب لوگ تھے، لیکن پانی اتنا تھا اگر اس دن 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا ہے، بڑا ہی پیارا اشعار ہے کہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، کہ اللہ کے وسلم نے جب اس چھاگل میں ہاتھ ڈالا تو ندیوں کی طرح پانی پھوٹنے لگا تھا۔ یہ میرے آقا کی شان، اتنا عظیم نام، اتنا عظیم مرتبہ میرے آقا کا ہے۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ عظیم ذات محمد عربی کی ذات ہے کہ جس کی ہر ادا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو آج لکھ دیا گیا ہے، جس کے آج بھی لوگ عمل کر رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کو آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں۔ آج ہم لباس پہنتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ کو دیتے ہیں۔ سر پہ امامہ سجاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ۔ چہرے پہ داڑھی سجاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ۔ خوشبو اور موتی لگاتی ہیں، دنیا کی ہر مخلوق انسانوں میں ہر شخص خوشبو لگاتا ہے طرح طرح کی، ان کا عمل اور ہوتا ہے، لیکن جب مومن خوشبو لگاتا ہے تو سنت مصطفیٰ سے بچ کے لگاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں جینے کا ہر طریقہ سکھایا گیا۔ ارے قربان جاؤ، ہمارے آقا نے تو ہمیں کندھا کرنا بھی سکھا دیا ہے، بالوں میں تیل لگانا ہمیں آقا نے سکھایا ہے۔ بالوں میں تیل لگانے کا طریقہ معلوم ہے آپ کو؟ وہ بھی ہمیں آقا نے سکھایا ہے۔ ناخن تراشنے کا طریقہ کسی مذہب میں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے آقا نے ہمیں ناخن تراشنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ لباس پہننے کا طریقہ کسی مذہب میں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے آقا نے ہمیں لباس پہننے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ لباس اتارنے کا طریقہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، لیکن ہمارے آقا نے ہمیں لباس اتارنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اور گھروں کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کسی مذہب میں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے آقا نے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کتنا پیارا طریقہ ہے، اور اسی پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب تم اپنے گھر میں اندر داخل ہو جاؤ، اندر داخل ہونے کے لیے تم اپنے گھر آؤ تو سب سے پہلے تم اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دو، گھر کے دروازے پہ دستک دو، پھر گھر والوں کو سلام کرو، پھر گھر میں داخل ہو جاؤ۔ کسی مذہب میں بتایا گیا کہ گھر پہ آؤ تو کیسے آؤ؟ اب صرف بتایا اتنا، یہاں پہ ختم نہیں ہوا، یہاں پہ بات ختم نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، اور کما قال سرکار فرماتی جتنے میری امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت پہ عمل کیا، میری ایک سنت کو زندہ کیا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا۔ اب گھر پہ جاؤ تو کیا کرو؟ کیا بتایا آقا نے؟ گھر پہ پہلے دستک دو، آواز دو، کھٹکھٹاؤ دروازے، پھر سلام کرو، پھر گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ دروازہ دھک دھک دھکائے یا دروازہ کھلا تھا اندر چلے گئے، نہیں۔ گھر پہ ماں بھی رہتی ہے، بہن بھی رہتی ہے، بیوی بھی رہتی ہے، بیٹی بھی رہتی ہے، باپ بھی رہتا ہے، بچے بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں کون کیسی کیسی حالت میں ہوگا، کوئی بیمار بھی رہتے ہوں گے، سوئے ہوئے بھی رہتے ہوں گے، پریشان بھی رہتے ہوں گے۔ تو اسی لیے پہلے دستک دو، پھر سلام کرو، پھر گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں پہ نہیں بلکہ خود ہمیں اللہ کے رسول نے اتنی آگے اس کی دعا بھی ہمیں سکھا دی، گھر پہ جاؤ داخل ہو تو داخل ہوتے وقت گھر پہ داخل ہونے کی دعا پڑھ لیا کر۔ اب یہاں پہ میں وظیفہ بتاتا ہوں، پھر اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور میں کثیر العیال ہوں، یعنی بہت زیادہ میری اولاد ہے اور بہت مفلس ہوں، غریب ہوں، مال میں برکت نہیں ہے، جو کماتا ہوں وہ ناکافی ہے، حضور آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں، یا کوئی ایسا عمل میرے لیے تجویز کر دیں کہ جس سے میرا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانشین سنو، جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو گھر میں جب جاؤ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرو، بولو نا سبحان اللہ، اپنے گھر والوں کو سلام کرو، پھر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو صحابی گئے، انہوں نے جیسا سرکار نے حکم فرمایا تھا، کیونکہ صحابہ کی عادت تھی پر سرکار کا کہنے کی فرصت نہیں، سرکار نے یہ کہا تو عمل شروع کر دیتے۔ ہم جیسے نہیں تھی کہ بار بار سنتے جائیں، پھر وہی رفتار ہے بے رنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ اچھے ہوں گے لیکن جو ایسے ہیں وہ ان کے لیے ہے، وہی رفتار ہے بے رنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، ہم لوگوں کو ایسا نہیں ہونا ہے۔ تو مگر صحابہ ایسے نہیں تھے، سرکار کی لب مبارک کی جو بات نکلتی صحابہ اس پہ عمل شروع کر دیتے، یہ ان کی محبت کا عالم ہے،
تو صحابی اپنے گھر گئے، گھر والوں کو سلام کیے اور سورہ اخلاص کی تلاوت انہوں نے کر دی. جب بھی گھر جاتے سلام کرتے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے. کچھ دن ہی گزرے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے مال میں برکت ہونے لگی. جتنا کماتے تھے اس کمائی میں اتنی برکت ہوئی کہ اپنے گھر والوں کے لیے تو کافی ہو گیا، لیکن وہ اس مال سے دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بن گئے. پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہو. حضور جو آپ نے کہا ویسا ہی میں نے کیا. میں جب بھی اپنے گھر جاتا ہوں میں اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہوں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں. آقا کرم یہ ہو گیا، اتنی برکت ہوئی مال میں کہ جتنا کماتا ہوں وہ میرے مال میں اتنی برکت ہوگی کہ میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے یہ تو کافی ہو گیا، لیکن اب میں اس مال سے میرے پڑوس والوں کی بھی مدد کر دیتا ہوں. میرے پڑوس والوں کی. تو اب کیا پتہ چلا؟ نتیجہ کیا نکالا؟ کیا کرنا ہے؟ بات کیجئے. کیا کریں گے؟ کس کو؟ اگر گھر پہ صرف چھوٹے بچے ہی رہیں گے تو کیا کریں گے؟ بچے میں بات میں کیوں کروں؟ چھوٹا بھائی ہے میں بڑا بھائی میں کیوں کروں؟ نہیں، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو، ضروری نہیں کہ آپ گھر کی بڑے ہو تو آپ کو سلام کریں. نہیں، ہمیں یہاں پہ بڑے اور چھوٹے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ حدیث شریف ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا وہ غرور و تکبر سے بری ہو جائے گا. جو سلام میں پہل کرے گا، ضروری نہیں کہ میرا بڑا پوزیشن ہے تو لوگ مجھے سلام کریں. نہیں، سلام میں پہل کریں، اتنا پہل کریں، اتنا پہل کریں. ایک روایت میں ہے کہ جو انسان روزانہ 20 مرتبہ کسی مومن کو سلام کرتا ہو، کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ کسی مومن کو جانتا ہو نہ جانتا ہو کسی مومن کو سلام کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب یہاں پر رک کر اس ٹاپک تھوڑا ٹیک میں ایک بات کر دوں کہ کسی عام انسان کو جب سلام کریں تو اللہ مغفرت فرما دے. اگر ہم روزانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، روزانہ 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے تو کیا ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا؟ کرے گا نا انشاءاللہ. تو آپ اندازہ لگائیں جب مومن پہ سلام کرنے کا یہ عالم ہے تو آقا کو سلام کرنے کا عالم کیا ہوگا. تو جب بھی اپنے گھر جاؤ اپنے گھر والوں کو سلام کریں اور سورہ اخلاص کی تلاوت 3 مرتبہ کر دیا کریں. انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ. یہ آپ سب کو میراث شریف کا تحفہ ہے، میراث شریف کا تحفہ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ، مصیبتوں پر صبر کریں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ، اور چھوٹے اور بڑوں پر، مظلوموں پر یا مفلسوں پر رحم کریں گے انشاءاللہ. آپ یہاں پر دنیا کے اعتبار سے کسی کو نہ کریں، سنت مصطفیٰ کی نگاہوں سے دیں. یہی میلاد کا حق ہے. میلاد نام صرف نعت پڑھنا، نعتیں گنگنانا، دعوتوں کا اہتمام کرنے کا نام نہیں. میلاد مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اپنانے کا نام ہے، ان کے عمل کو اپنانے کا نام ہے. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں، اسی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک راوی فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے. تو جو لوگ نماز کی پابندی نہ کرتے ہو تو وہ بھی نماز کی پوری پابندی کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی خطائیں لغزشی قصد کے فہم تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے سجانے کو قبول فرمائے. اور اب تک جتنے ساتھیوں نے، جتنے احباب نے محفل میلاد کو سجایا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کا اجر نصیب فرمائے. اور آج کی یہ محفل ہمارے حنیف بھائی نے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اور جن ساتھیوں نے، جن احباب نے کسی وجہ سے محفلیں سجانے سے جو رہ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس سے بہتر محفل انہیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور سجانے کی لائق بنا دی. ان سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی الکریم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.